نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ابھی ہمارا وہ سبق رک گیا تھا. ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین گرامی، آپ ختم نبوت یوتھ کورس کے 9 اسباق پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر عقیدہ ختم نبوت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع نزول آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. پچھلے سبق کے اندر ہم نے امام مہدی کے عقیدے پر بات کی تھی اور امام مہدی کی چند نشانیاں آپ کو احادیث مبارکہ کے مطابق بتائی تھی کہ اگر کسی کو وہ نشانیاں معلوم ہوں تو وہ سچے مہدی اور جھوٹے مہدی میں فرق کو پہچان سکتا ہے. تو ہمارے دور کے اندر چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں نبوت کا دعویٰ کیا وہاں امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، تو آج ہم انہی نشانیوں کے مطابق جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی مرزا غلام احمد قادیانیوں کو پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا ان نشانیوں پر پورا اترتا ہے یا پورا نہیں اترتا. تو اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں میرے ساتھ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور ساتھ ہی نیت بھی کر لیں کہ اللہ تعالی ہم کو عقیدہ ظہور مہدی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹے مہدیوں کو پہچاننے اور ان کے خلاف کام کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو امام مہدی کا تعارف جو آپ نے پڑھا تھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوں گے. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق جو امام مہدی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع ہوں گے، خلفائے راشدین میں سے خلیفہ راشد ہوں گے، اور آپ نبوت کے مدعی نہیں ہوں گے اور نہ ہی انبیاء کی طرح معصوم ہوں گے. احادیث مبارکہ میں امام مہدی کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں اور امام مہدی کے لیے کسی بھی حدیث میں امام مہدی کے الفاظ نہیں ملتے بلکہ صرف المہدی کہا گیا ہے. اور امام مہدی کو امام مہدی اس وجہ سے کہا جاتا ہے
تو اپنے وقت کے مسلمانوں کے امام ہوں گے، یعنی پیشوا ہوں گے، امیر ہوں گے، حاکم ہوں گے۔ اور کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں ملتا کہ امام مہدی جو ہیں لوگوں کو اپنی مہدیت پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، یہ کسی بھی حدیث کے اندر ایسی بات نہیں ملتی۔ تو یہ امام مہدی کا وہ تعارف ہے جو اہل سنت والجماعت جس کو مانتے ہیں۔ امام مہدی کی جو نشانیاں ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھی تھی، ان کے مطابق پہلی نشانی امام مہدی کی یہ ہے کہ امام مہدی کا جو نام ہے یہ محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ امام مہدی سادات میں سے ہوں گے، اور امام مہدی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے جب ان کو پہچان کر ان کی بیعت کی جائے گی۔ اور امام مہدی جو ہیں وہ حاکم یعنی بادشاہ ہوں گے۔ امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام مہدی کی جو حکومت ہے 7 یا 9 سال ہوگی۔ امام مہدی کے وقت میں ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور امام مہدی جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور امام مہدی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کچھ عرصے کے بعد وفات پا جائیں گے۔ یہ امام مہدی کی نشانیاں ہم نے حدیث مبارکہ کے مطابق پچھلے سبق میں پڑھی تھی۔ تو آج ہم انہی نشانیوں کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کو پرکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ امام مہدی کا نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ محمد ہے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ امام مہدی جو سچا ہوگا اس کا نام بھی محمد ہوگا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ تو نام سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ سچا مہدی نہیں ہے جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے۔ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے والد کا نام بھی عبداللہ نہیں تھا بلکہ غلام مرتضیٰ تھا۔ تو یہ دوسری نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں پوری نہیں ہوئی۔ تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ امام مہدی جو ہے وہ سادات میں سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ سید نہیں ہے بلکہ مغل برلاس خاندان سے مرزا غلام قادیانی کا تعلق تھا۔ تو یہ تیسری نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں پوری نہیں ہوئی۔ چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مہدی جو ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے جب ان کو پہچان کر ان کی بیعت کی جائے گی۔ جبکہ اگر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھیں تو مرزا غلام احمد قادیانی ساری زندگی نہ مکے جا سکا نہ مدینے جا سکا۔ تو یہ والی نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں پوری نہیں ہوئی کہ بیت اللہ کے اندر مہدی کی بیعت ہوگی۔ تو مرزا غلام قادیانی چونکہ ساری زندگی مکے نہیں جا سکا تو اس لیے وہ نشانی مرزا کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ پانچویں نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ میرے مذہب کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت کرنا اور دوسرا انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کرنا۔ تو اس تحریر کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ حاکم نہیں ہے بلکہ وہ غلام ہے انگریز کا۔ تو یہ پانچویں نشانی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں پوری نہیں اتری۔ چھٹی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہیں وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی تحریرات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے معاملات کے اندر بھی عدل و انصاف نہیں کر سکا، جبکہ زمین پوری کے اندر عدل و انصاف کرنا تو دور کی بات ہے۔ جو بندہ اپنے معاملات میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے معاملات میں کیا کرے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب لکھی اور کتاب لکھنے سے پہلے اعلان کیا کہ اس کتاب کی میں 50 جلدیں لکھوں گا، تو سارے لوگ جو ہے وہ مجھے چندہ دے دیں، پہلے سے ہی دے دیں تاکہ کتاب کی اشاعت میں آسانی ہو جائے۔ تو لوگوں نے پہلے سے ہی چندہ دے دیا۔ اس وقت مرزا قادیانی کا دعویٰ نہیں ہوا تھا کہ میں نبی ہوں یا میں مہدی ہوں یا میں مسیح ہوں، یہ دعوے سے پہلے کی بات ہے۔ تو لوگوں نے چندہ دے دیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کتاب کی پہلی جلد لکھی، کافی سال گزر گئے، جلد نہیں آئی، پھر تھوڑے عرصے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، 4 جلدیں لکھی، تو اس کے بعد نہیں لکھا۔ اب لوگوں کا تقاضا کہ ہم نے 50 جلدوں کے پیسے دیے ہوئے ہیں اور ہمیں تو ابھی 4 جلدیں ملی ہیں، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی جب 5ویں جلد لکھی تو کہا کہ یہ میں 5 جلد لکھ رہا ہوں، تو 5 میں اور 50 میں ایک صفر کا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جو 50 جلدیں پوری ہونے کا وعدہ تھا وہ 5 کے ساتھ پورا ہو گیا ہے۔
اب یہ اس کی ساری وہ جلدیں ہو گئیں۔ اب خود اندازہ کریں کہ 50 جلدوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں اور کتنی لکھی ہیں؟ 5۔ تو یہ اپنے معاملات کے اندر بھی مرزا غلام احمد قادیانی عدل و انصاف نہیں کر سکا، جو لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں 50 جلدوں کے اور 5 جلدیں لکھ کے کہہ رہے کہ جی وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے معاملات میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے معاملات میں عدل و انصاف کیا کرے گا۔ اچھا، اگلی جو نشانی امام مہدی کی ہے کہ وہ 7 یا 9 سال ان کی حکومت ہوگی، تو مرزا غلام احمد قادیانی کو تو ایک دن کی حکومت نہیں نصیب ہوئی ہے، یہ نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جا رہی۔ 8ویں نشانی یہ ہے کہ امام مہدی کے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول نہیں ہوا۔ 9ویں نشانی کہ امام مہدی جو ہیں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف دعویٰ کیا ہے بلکہ اس دعوے کا انکار کرنے والے کو کافر کہا ہے۔ تو یہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں پوری نہیں ہوئی، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ سچا مہدی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ کس جھوٹے انسان کے پیچھے لگ کے اس کو مہدی مان چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی جو ظہور مہدی کا عقیدہ ہے وہ صحیح طریقے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔